السلام علیکم۔ ایک ایسی مسجد جس کو توڑنے اور تباہ کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اس دنیا کی سب سے مہربان ہستی جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، طائف شہر والوں نے جب آپ پر پتھروں کی بارش کی اور آپ کو لہو لہان کر دیا، اتنی زیادہ تکلیف کے باوجود بجائے ان سے بدلہ لینے کے آپ نے انہیں نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اللہ پاک سے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے مہربان ہستی نے ایک مسجد کو نہ صرف گرانے کا بلکہ جلا تک دینے کا حکم دے دیا؟ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر مسجد قباء موجود تھی، جو کہ صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے تعمیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلے کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ حاصل کی، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ یہ دونوں مساجد مدینہ کی ابتدائی مساجد میں سے ہیں۔ ان کے بعد بھی کئی اور جگہوں پر مساجد تعمیر کی گئیں۔ جو مساجد مخلص صحابہ کرام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی، وہ تقوی اور نیکی کے مراکز تھے۔ مدینہ کے منافقین نے مدینہ منورہ کے اندر اسلام کو ذکر پہنچانے کے لیے کئی تخریبی اڈے قائم کر رکھے تھے۔ ان میں سے بعض مراکز تو ان منافقین کے گھروں میں ہی تھے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں منہدم کروایا، اور ایک خطرناک اڈا مسجد زرار کے نام سے معروف ہوا۔ سیرت ابن ہشام میں ایک یہودی سویلم کے گھر کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پر منافقین جمع ہوتے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ غزوہ تبوک سے لوگوں کو بددل کرنے کے لیے سویلم یہودی کے گھر میں منافقین نے ڈیرا جما رکھا ہے، اس یہودی کو مدینہ کے تینوں یہودی قبائل کی جلا وطنی اور قتل کے بعد اسلامی ریاست کی طرف سے امان دی گئی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری معلومات مل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو اس کے گھر کے جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ حضرت ضحاک بن خلیفہ اور حضرت ابن عبیرک کو بھی بھیجا گیا۔ حضرت ضحاک اس مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور دیگر صحابہ کرام نے نیچے سے اس گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت ضحاک کی ایک ٹانگ بھی اس مہم کے دوران زخمی ہو گئی۔ تمام اسلام دشمن اس موقع پر مکان سے بھاگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ محض اس گھر کو جلا ڈالنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اب ان لوگوں نے ایک اور پینترا بدلا اور ایک مسجد بنا کر اسے اپنی سازشوں کا اڈا بنانا چاہا۔ اس مسجد کی تعمیر میں منافق اعلیٰ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ مدینے کا ایک اسلام دشمن ابو عامر راہب، جو عیسائی ہو چکا تھا اور جس کی نبی کریم کی آمد سے قبل مدینہ میں بڑی عزت تھی، وہ بھی شریک تھا۔ اسلام میں اسے ابو عامر راہب کی بجائے ابو عامر فاسق کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے دوران کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمارت مسجد ہے یا منافقین کا مورچہ۔ بڑی ہوشیاری سے ان لوگوں نے نبی کریم کو دعوت دی کہ وہ برکت کے لیے اس مسجد کا افتتاح کریں اور پہلی نماز بھی پڑھائیں۔ اس مسجد کا محل وقوع مرکز مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر مسجد قباء کے قریب بنو سالم کے علاقے میں تھا۔ اس مسجد کو بنانے والے تمام لوگ بدنیت تھے۔ جب یہ لوگ نبی پاک کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پر اس مسجد میں آؤں گا۔ حضرت جب تبوک سے واپس پلٹے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا
کہ یہ مسجد نہیں بلکہ کفر کا اڈا اور منافقین کا مورچہ ہے، اس لیے اس میں نماز پڑھنے کی بجائے اسے جلا دیا جائے۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ ابو عامر راہب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد محسوس کر رہا تھا کہ اب مدینہ میں اس کی بلکہ کسی بھی اسلام دشمن کی دال گلنے کا کوئی بھی امکان نہیں، تو اس نے اسلام دشمنی میں جل بھن کر ہر وہ کام کیا جس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس اسلام دشمن نے کئی روپ دھارے، عیسائیت، بت پرستی، پھر جھوٹ موٹ اسلام کا دعویٰ اور منافقت۔ یہ انتہائی بد کردار دشمن اسلام تھا۔ سراپائے شر اور گناہ آغاز میں بدر و احد کے مارکوں کے دوران یہ قریش مکہ کے ساتھ عملاً شریک تک ہوتا رہا۔ احد کے میدان میں اسی بدبخت نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک گڑھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرے اور زخمی بھی ہوئے۔ کافروں کی طرف سے جب یہ مسلمانوں کے مقابلے پر مبارزت کے لیے نکلا تو انصار کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے: اے فاسی کے دشمن، خدا تیرے اوپر کبھی اپنے انعامات و کرام کا دروازہ نہ کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فاسق کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے سامنے قرآن پاک بھی پڑھا، مگر اس نے تکبر سے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اسے بہت بری موت سے دوچار کرے۔ اس کا بہت برا انجام ہوا تھا۔ اس فاسق کی عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی ساز باز تھی۔ یہ مکے جا کر قریش کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف اشتعال دلاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ منافقین نے اس سے کہا کہ وہ مسجد قباء میں آئے اور اسلام میں داخل ہونے والے نئے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح اسلام سے دل برداشتہ کر دے۔ یہ بڑا شاطر انسان تھا اور جانتا تھا کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لینے والے لوگوں کو اس دین سے بد دل کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ اس کا اپنا 9 عمر بیٹا شہید غزوہ احد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق غزوہ احد کے میدان میں شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، وہ نبی پاک کے سچے جانثاروں میں سے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے تک کو بھی اسلام سے بد دل نہیں کر سکا، تو وہ سچے دل سے ایمان لانے والے کسی بھی مسلمان کو بد دل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اسی نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم اپنا اڈا تعمیر کرو جسے مسجد کا نام دو، تو میں اس میں تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کروں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی۔ جن دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پر تھے، انہی دنوں منافقین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس مسجد کی تعمیر کی، جسے بہت مضبوط بنیادوں اور دیواروں پر اٹھایا گیا۔ ظاہری مضبوطی اور شان و شوکت کے باوجود عملاً یہ ایک نہایت کھوکھلی عمارت تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ وہ اس مسجد میں تشریف لائیں، تو قریب تھا کہ آپ ان کی درخواست پر مسجد زرار میں تشریف لے جاتے۔ اسی دوران اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید میں کفر کے اس اڈے کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا۔ مسجد زرار کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے نبی، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد اپنے صحابہ کرام حضرت عاصم بن عدی اور حضرت مالک بن دخشم کو حکم دیا کہ ظالموں کے اس اڈے کو جا کر گرا دو، پھر اسے جلا بھی دینا۔ حضرت مالک کا تعلق بنو سالم سے تھا، انہی کے محلے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت عاصم سے کہا، آپ ذرا رکیں، میں اپنے گھر جا کر آگ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ حضرت مالک اپنے گھر گئے اور کھجور کی ایک
خشک شاخ کو آگ لگا کر لے آئے۔ اس کے بعد دونوں صحابہ کرام جلدی سے اس مورچے پر پہنچے۔ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ منافقین نے مجمع بن جاریہ کو اپنا امام بنا رکھا تھا، جو ایک صالح نوجوان تھا۔ اسے منافقین کے خفیہ ارادوں کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ دراصل اس کا باپ جاریہ بن عامر منافقین کے سرغنوں میں سے تھا۔ اسد الغابہ کے مطابق یہ نوجوان بعد کے ادوار میں بہت اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اپنی قوم کی امامت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جب دو صحابہ مسجد میں پہنچے تو منافقین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سب لوگ ان صحابہ کرام کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ جبکہ حضرت مجمع بن جاریہ کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو انہیں بہت حیرانی ہوئی اور انہوں نے ان دونوں صحابہ کرام کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ منافقین میں سے ایک شخص زید بن جاریہ مسجد زرار کے اندر بیٹھا رہا۔ جب اس عمارت کو ڈھا دینے کے بعد آگ لگائی گئی تو وہ اس آگ کی شدت اور گرمی سے چیختا ہوا وہاں سے باہر نکل بھاگا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کفر کا مورچہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پہلو میں جو دو گھر ہیں وہ بھی اسلام دشمن کے گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر تو ودیع بن ثابت جو کہ بہت بڑا منافق تھا اس کا گھر تھا، اور دوسرا ابو عامر جو فاسق تھا اس کا گھر تھا۔ چنانچہ یہ گھر بھی جلا دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس جگہ پر تم اپنا گھر بنا لو، مگر انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے بارے میں جو حکم دیا ہے اس کے بعد میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں اس جگہ کو اپنا مسکن بناؤں، اور پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے ثابت بن اکرم کو دے دیں کہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جگہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی گئی، جنہوں نے دیگر صحابہ کرام کی مدد سے وہاں گھر تعمیر کر لیا۔ بالآخر حضرت ثابت نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس گھر میں میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ میری مرغیاں بھی یہاں انڈے نہیں دیتی تھی۔ یہ جگہ اتنی منحوس اور برکت سے عاری تھی کہ بعد میں بھی اس ویران جگہ پر کسی کبوتر اور پرندے نے اپنا مسکن نہیں بنایا۔ تو دوستو، یہ تھی وہ مسجد جسے گرانے اور تباہ کرنے کا حکم قرآن پاک میں بھی دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے گرانے اور جلا دینے کا حکم دیا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔